میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں جیسا سوچا میرا بیٹا اس سے بھی بہت ہی غلط نکلا تھا۔ وہ تو بہت ہی بدتمیز بیٹا تھا۔ میں جب بھی نہانے جاتی تو کوئی مجھے چھپ کر دیکھتا تھا۔ گھر میں میرا چھوٹا بیٹا اور میں اکیلی رہتے تھے، لیکن میں اپنے بیٹے اویس پر شک نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن اچانک میں اپنے بیٹے اویس کے کمرے میں گئی۔ اس کا موبائل دیکھ کر میری چیخیں نکل گئی۔ جیسے ہی میں نہانے کے لیے غسل خانے میں جاتی، مجھے لگتا کہ عجیب سی نظریں ہیں جو مجھے بار بار دیکھ رہی ہیں۔ میں چاروں طرف نظر گھما کر دیکھتی، لیکن مجھے وہاں کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا۔ میرے غسل خانے میں صرف ایک ہی روشن دان تھا جس میں اچھی طرح بند کر دیتی تھی، لیکن پھر بھی ایسا لگتا تھا جیسے چاروں طرف دیواروں پر آنکھیں کھڑی ہوئی ہیں، مجھے دیکھ رہی ہیں۔ میں کوئی وہمی قسم کی عورت نہیں تھی، لیکن یہ میرا پورا غسل خانہ دیکھ چکی تھی۔ کہیں کچھ بھی مجھے نظر نہیں آیا تھا۔ میں جیسے ہی نہانے کے لیے غسل خانے میں جاتی، جب نہا کر جلدی سے باہر نکلتی، مجھے لگتا تھا شاید میں کسی دماغی بیماری میں گرفتار ہو چکی ہوں۔ آج بھی میں نے بہت جلدی سے نہا لیا تھا اور فٹافٹ سے کپڑے بدل کر غسل خانے سے باہر آ گئی تھی۔ پچھلے کچھ مہینے سے میرے ساتھ یہی ہو رہا تھا۔ مجھے ہر وقت ایسا محسوس ہوتا کہ میں کسی کی نظروں میں ہوں یا مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، اور اس بات کی وجہ سے میں اس قدر پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ شاید لفظوں میں اپنی پریشانی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ نہ تو میں کوئی جوان اور خوبصورت حسین لڑکی تھی، میں کسی پر شک، بلکہ میرے عمر کے جس حصے میں تھی وہاں تو کوئی بھی ایسی حرکت مجھ سے نہیں کر سکتا تھا، مجھ جیسی عورت کے ساتھ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور میرے گھر پر ہم صرف دو ہی شخص تھے، ایک میں اور ایک میرا بیٹا۔ میرے شوہر امجد کو مرے ہوئے 10 سال گزر چکے تھے۔ میرے شوہر امجد کی کرائے کی دکان تھی اور اسی کرائے سے اس گھر میں گزارا ہو جاتا تھا۔ اب تو میرا بیٹا نوکری کرنے لگا تھا۔ وہ صبح کو آفس جاتا تو شام کو ہی واپس آتا۔ پورا دن گھر میں میرے علاوہ کوئی نہیں ہوتا تھا۔ نوکرانی بھی آتی اور کام کر کے چلی جاتی۔ پھر یہ کون سی نظریں ہیں جو ہر وقت میرا دیدار کرتی ہیں؟ مجھے لگتا کہ جیسے میں کسی کے نظروں کے جال میں پھنس چکی ہوں۔ کوئی ہر پل مجھے دیکھتا ہے، اور جب یہ نظریں غسل خانے میں مجھ پر اٹھتی ہیں اور مجھے ایک عجیب سی الجھن ہونے لگتی ہے۔ میں اپنی تکلیف کو بیان نہیں کر پا رہی تھی۔ میں تکلیف سے گزر رہی ہوں کیونکہ میرے سامنے کوئی نہیں تھا، اور ایک ایسی بات ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اس کا ذکر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا؟ شام کو جب میرا بیٹا اویس آفس سے واپس آتا تو میں کھانا گرم کر کے اس کے سامنے رکھ دیتی۔ میں گہری سوچ میں تھی جب میرے بیٹے نے مجھ سے کہا، آپ کن سوچوں میں گم ہو؟ اس کی آواز پر میں چونک گئی تھی۔ میں نے نہیں میں سر ہلایا۔ میں اسے کیا بتاتی جس بات کا مجھے خود کو بھی پتا نہیں تھا؟ بہرحال میرے بیٹے کا رویہ مجھ سے اکھڑا ہی رہتا تھا۔ میں اسے ہمیشہ بات کرتے ہوئے جھجک جاتی تھی۔ ایک بار میں رات کو اویس کو دودھ کا گلاس اس کے کمرے میں لے کر گئی۔ اس کے کمرے میں دینے گئی تو وہ اپنے لیپ ٹاپ میں کس قدر بزی تھا، میرے آنے کا اسے پتہ نہیں چلا تھا۔ میں اس کے پاس آئی اور سائڈ ٹیبل پر دودھ کا گلاس رکھ دیا۔ اس سے پہلے میں واپس پلٹ کر جاتی، اس کے لیپ ٹاپ پر جو میری نظر پڑی، میں نے دیکھا تو میری رنگت ہی اڑ گئی تھی۔ فوراً ہی اویس نے اپنا لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ مجھے دیکھ کر بولنے لگا، یہ کیا طریقہ ہے کسی کے کمرے میں آنے کا؟ میں ایک دم گھبرا گئی تھی۔ میں نے مانا یہ میری غلطی ہے، مجھے ضرور دروازہ بجا کر اندر آنا چاہیے تھا، لیکن وہ میرا بیٹا تھا، اسی لیے میں یوں ہی چلی آئی تھی۔ لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی سب کچھ۔ بہرحال میں اویس کے کمرے سے باہر نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنے بیڈ پر بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ میرے دماغ میں الگ الگ خیالات آئے۔ اس نے میرے روح کو کانپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ میرا بیٹا ہے، ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ میرا دماغ کیسے سوچوں پر مجبور ہو گیا تھا۔ میری آنکھوں سے تکلیف کے آنسو بہنے لگے تھے۔ جو کچھ میرے دماغ میں گھوم رہا تھا اسے سوچنا بھی مجھے گناہ لگ رہا تھا۔
میں نے خود کو جھٹکا دیا اور سمجھایا نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، کوئی بھی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ لڑکے اس عمر میں ایسی غلط چیزیں دیکھ لیتے ہیں، لیکن وہ میرا بیٹا ہے، وہ ایسے نہیں کر سکتا۔ بڑی مشکل سے میں نے خود کو نارمل کیا تھا۔ ایک دن میں صحن میں گیلے کپڑے پھیلا رہی تھی جب سامنے گھر کی چھت پر مجھے لگا جیسی کسی کی نظریں مجھ پر پڑی ہیں۔ میں نے حیرانی سے پلٹ کر دیکھا، کسی کی پرچھائی نظر آئی، جیسے وہ وہاں کوئی کھڑا ہو۔ مجھے گھور رہا تھا، مگر جیسے ہی میری نظریں پڑی ایسا لگا کوئی وہاں سے ایک دم پیچھے ہٹا۔ میں نے غور سے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن مجھے وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن سامنے کی چھت مجھے اس وقت خالی نظر آ رہی تھی، لیکن مجھے پورا یقین تھا کس قدر پہلے کوئی وہاں کھڑا تھا، مجھے دیکھ رہا تھا۔ کسی نے شاید اپنے موبائل سے میری تصویر لی تھی۔ میرا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ اس محلے میں آئے ہمیں کچھ مہینے ہو گئے تھے، اور جب میں اس گھر میں آئی تھی میں پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ مجھے ہر وقت محسوس ہوتا کہ میں کسی کی نظروں کا شکار ہوں۔ آس پاس کے محلے میں ابھی تک کسی سے نہیں مل پائی تھی۔ کچھ میرا نیچر الگ رہنے کا تھا، اور میرا بیٹا بھی شکی مزاج کا تھا۔ محلے میں آتے ہی اویس نے مجھے کہا تھا، آپ کو زیادہ محلے میں مل جل بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے ہی گھر میں رہا کرو۔ اویس میرا سوتیلا بیٹا تھا۔ بہت کم عمر میں ہی میرے ماں باپ نے میری شادی اویس کے بابا سے کر دی تھی، کیونکہ میں ایک غریب لڑکی تھی۔ اویس کے بابا مجھ سے 24 یا 25 سال بڑے تھے۔ میری شادی کو 8 سال گزر چکے تھے۔ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ میں 18 سال کی تھی جب میری شادی ہوئی تھی، اور 27 سال کی عمر میں میں بیوہ ہو گئی تھی۔ میں دکھنے میں ابھی بھی جوان لگتی تھی۔ اکثر ہم کہیں ماں بیٹے جاتے تو لوگ میرے بیٹے کو یہی کہتے تھے، شاید میں اس کی بڑی بہن ہوں۔ اویس مجھے گھر میں باہر نکلنے نہیں دیتا تھا، مجھے ہلکے کلر کے کپڑے پہننے کو دیتا تھا، کہتا تھا آپ میرے بابا کی بیوہ ہیں، مجھے اس روپ میں اچھی لگتی ہیں۔ میں بالکل سادہ حلیہ اپنا لیا تھا۔ ہر وقت جب بھی اویس گھر آتا تو گھر کو ایک عجیب نظروں سے دیکھتا، جیسے اس کے پیچھے میں نے گھر میں کسی کو بلا لیا۔ کبھی میرے کمرے میں چلا جاتا، پورے گھر کو ایسے ہی طرح دیکھتا جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو۔ جب میں پوچھتی تو کہتا کچھ بھی نہیں، اپنے کام سے کام رکھو۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ تھا، لیکن اس وقت وہی میرا سہارا تھا۔ بیٹا بھی تھا، اور میں نے اسے ہمیشہ اپنا بیٹا ہی سمجھا تھا، اسی لیے خاموشی سے اس کا رویہ برداشت کرنے پر مجبور تھی، کیونکہ اویس کے علاوہ میرا کوئی دوسرا سہارا کوئی بھی نہیں تھا۔ ابھی میں یہ معاملہ حل نہیں کر پائی تھی کہ ایک نئی مصیبت آ گئی تھی۔ برابر والی چھت سے کوئی مجھے دیکھتا تھا اور میری تصویریں بھی لیتا تھا۔ کہیں یہ سب کچھ تو غسل خانے میں ایسے خیالات میرے دماغ میں آنے لگے۔ اس نئی سوچ میں مجھے حیرانی میں ڈال دیا۔ میں نے پھر خود کو جھوٹی تسلی دی، کیونکہ میں غسل خانے کا کونا کونا دیکھ چکی تھی۔ کہیں کوئی کیمرہ تو نہیں لگا ہوا، کوئی ایسا سوراخ بھی نہیں تھا جسے جھانک کر دیکھ سکتی تھی، لیکن یوں کسی کا چھت پر مجھے دیکھنا ایک غلط ہی حرکت تھی۔ ایک بار میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اس وقت باورچی خانے میں کھانا بنانے میں بزی تھی، کیونکہ اویس کے آفس سے آنے کا وقت تھا۔ مجھے لگا شاید وہ آ گیا ہے، لیکن میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا ایک 30 سال کا لڑکا میرے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اس کے ہاتھ میں بریانی کی پلیٹ تھی۔ کہنے لگا، میں پڑوس سے آیا ہوں، آپ لوگ شاید نئے نئے اس گھر میں شفٹ ہوئے ہیں، اسی لیے اماں نے کہا پڑوسیوں کے ہاں بریانی دے آؤ۔ میں نے اس کے ہاتھ سے پلیٹ پکڑی تو وہ اندر آنے کے لیے ایک قدم بڑھانے لگا، لیکن میں اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا بیٹا تم یہیں کھڑے رہو، میں اب تمہیں پلیٹ واپس لے کر آتی ہوں۔ کہنے لگا، میں اتنا بھی چھوٹا نہیں ہوں، آپ مجھے بیٹا کہیں گی، آپ مجھ سے بس کچھ ہی سال تو بڑی ہوں گی، اسی لیے مجھے بیٹا مت کہیے۔ اس کی بات سن کر میں حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، میرا بیٹا بھی تمہارے عمر کا ہے۔ یہ بات سن کر اس نے پوری آنکھیں پھیلا کر مجھے دیکھا۔ کہنے لگا، وہ لڑکا آپ کا بیٹا ہے؟ میں نے تو سمجھا آپ کا چھوٹا بھائی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بڑے ہی آرام سے اندر داخل ہو گیا۔
میں تو اسے دیکھتے ہی رہ گئی۔ اویس کے آنے کا وقت بھی ہو رہا تھا، اسی لیے میرا دل ڈر کے مارے کانپنے لگا۔ میرا بیٹا اویس تو بہت ہی تیز مزاج کا لڑکا تھا۔ وہ لڑکا مجھے کہنے لگا، آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا، تمہیں کیا مطلب، تم تو مجھے آنٹی کہہ لو۔ اس بات پر اس نے اپنی دونوں ہاتھ اوپر کر کے کہنے لگا، نہیں جی، ابھی آپ اتنی بوڑھی بھی نہیں ہو، میں آپ کو آنٹی کہہ کر پکاروں، میں تو آپ کے نام سے ہی آپ کو پکاروں گا۔ یقیناً ان کی طرح آپ کی نام بھی خوبصورت ہوگا۔ اس سے پہلے میں اسے کچھ کہتی، وہ لڑکا مجھے غصے والے انداز میں کہنے لگا، چلو اپنا نام بتاؤ اور ایک کپ چائے بھی پلا دو، پڑوسیوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ صحن میں رکھی کرسی پر آرام سے بیٹھ گیا۔ میں کچن میں آ گئی، جلدی سے پلیٹ خالی کر کے گیس پر چائے رکھ دی۔ میرا دل اس وقت اس بات پر گھبرا رہا تھا۔ میں نے سوچا، جب اویس آئے گا تو وہ میرے بارے میں نہ جانے کیا سوچے گا، وہ تو نہ جانے کس نظروں سے مجھے دیکھے گا، کیا سوچے گا۔ وہ خالی گھر کو بھی دیکھتا ہے، جیسے کوئی گھر میں چھپا تو بیٹھا نہیں۔ جلدی سے میں نے ایک کپ چائے بنائی، اس لڑکے کو دے دی۔ میں نے کہا، اپنی ماں سے تھینکس کہنا اور چائے پی کر باہر جاتے ہوئے دروازہ بند کر دینا، مجھے کچن میں کام ہے۔ یہ کہہ کر میں کچن میں روٹی بنانے چلی گئی، کیونکہ اویس کسی بھی وقت پہنچنے والا ہوگا۔ لیکن وہ لڑکا تو بڑے ہی ڈھیٹ تھا۔ 10 منٹ بعد کپ خالی کر کے اس لڑکے نے کچن کے دروازے سے مجھے اندر پکڑا دیا۔ کہنے لگا، چائے بھی آپ کی طرح بہت میٹھی تھی، بہت بہت شکریہ۔ میں پھر سے آپ سے فرصت سے ملنے آؤں گا اور اپنے گھر والوں کو بھی ملانے لاؤں گا۔ وہ یہ کہہ کر گھر کے دروازے سے باہر چلا گیا اور دروازہ بھی جاتے ہوئے بند کر گیا۔ میں تو اس کی باتیں سن کر چکرا گئی تھی۔ ابھی میں اس لڑکے کی باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی جب دروازے پر بڑی زور سے دستک ہوئی۔ میں تو بری طرح کانپ کر رہ گئی تھی۔ جلدی سے کچن سے باہر آئی اور میں نے دروازے کے پاس پہنچ گئی۔ کون ہے؟ اویس کی بڑی غصے والی آواز مجھے سنائی دی تھی۔ کہنے لگا، دروازہ کھولو۔ میں ہوں۔ دروازہ کھولا تو بڑے ہی غصے سے گھر میں داخل ہوا۔ مجھے کہنے لگا، گھر سے باہر کون نکل رہا تھا؟ اویس اس وقت نہ جانے کس وجہ سے لال تھی۔ میں بہت ہی غصے میں تھی، میری زبان نہ چاہتے ہوئے بھی لڑکھڑائی تھی۔ میں نے کہا، کوئی پڑوسی لڑکا تھا، بریانی لے کر آیا تھا۔ وہ میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، کس سے پوچھ کر دروازہ کھولا تھا؟ ایک بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، یہاں کوئی بھی آئے آپ کو دروازہ نہیں کھولیں گی، کسی سے بات کرو گی، کسی سے میل جول بڑھانے کی آپ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی تو میں تالا لگا کر جاؤں گا کل سے۔ یہ کہتے ہوئے وہ سیدھا اپنے کمرے میں غصے سے چلا گیا۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ بھی بڑے زور سے بند کر دیا تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے میں اویس کی ماں نہیں ہوں، اس کی خریدی ہوئی غلام ہوں، مجھے ساس بھی میری مرضی سے لینے نہیں دیتا۔ بہرحال میں نے کھانا گرم کر دیا اور اویس کے لیے رکھ دیا تھا۔ جب وہ آیا، کھانے کے دوران مجھے بار بار اس لڑکے کے بارے میں پوچھتا رہا اور بار بار مجھے یہی کہتا رہا، دوبارہ میں دروازے پر کسی کو نہ دیکھوں۔ رات کو میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی تو میرے موبائل پر ایک رانگ نمبر سے میسج آنے لگا۔ اس میں لکھا تھا، آپ بہت خوبصورت ہو اور پیاری ہو، میرا دل چاہتا ہے آپ سے دن بھر باتیں کرتا رہوں، اور آپ اتنے ہلکے رنگ کے کپڑے مت پہنا کرو، آپ نے پنک رنگ کے کپڑے پہنے تو آپ بہت زیادہ ہیروئن کی طرح خوبصورت لگیں گی، جیسے آپ نے اس دن صحن میں پہنا ہوا تھا۔ یہ میسج پڑھ کر میں بری طرح کانپ کر رہ گئی تھی۔ اس کا مطلب میرا شک غلط نہیں تھا، واقعی کوئی تھا جو مجھے دیکھتا تھا۔ چلو سمجھ میں آتا تھا، کیونکہ بہت گھر ہیں، ان کی چھت ہمارے گھر سے اونچی تھی اور صاف صاف دکھائی دیتا تھا، اور میرا کچن صحن میں باہر ہی تھا، اسی لیے میں زیادہ وقت صحن میں ہی گزارا کرتی تھی۔ لیکن جو نظریں مجھے خود پر اپنے واش روم میں اٹھتی
ہوئی محسوس ہوتی ہیں، وہ مجھے جیتے جی مار دیتی ہیں۔ میں نے فوراً سے ہی اس میں ڈیلیٹ کر دیا اور موبائل آف کر دیا۔ میں اسی وقت پانی پینے کے لیے باہر گئی۔ مجھ پر عجیب و غریب گھبراہٹ چھانے لگی تھی۔ کون تھا جو میری زندگی میں اور زہر گھولنے کی کوشش کر رہا تھا؟ میں نے اپنی زندگی کبھی بھی خوشیوں سے نہیں گزاری تھی۔ اویس کے بابا بھی ایسے ہی تھے اور اویس بھی بالکل اپنے بابا پر گیا ہے اور شاید مجھ پر اسی لیے اتنا شک کرتے ہیں۔ میں کم عمر کی تھی اور مجھ سے 20 سال بڑے تھے۔ میں خوبصورت بھی بہت تھی، اسی لیے ہر وقت ان کے شک کا نشانہ بنتی رہتی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ پتہ نہیں میں کسی دوسرے لڑکوں کے ساتھ چکر چلاؤں گی۔ میں بار بار انہیں رو رو کر یقین دلاتی، لیکن انہیں یقین نہیں آتا۔ وہ ہر وقت میرے ساتھ کسی سائے کی طرح رہتے تھے اور جب وہ بیمار رہنے لگے تو ساری جائیداد اویس کے نام کر دی۔ اس کے کان میں بس یہی بھرتے رہتے کہ اس عورت کا خیال رکھنا، اسے کبھی بھی گھر کی مالک بننے مت دینا، اسے پائی پائی سے محتاج رکھنا، کہیں یہ ہے کہ بھاگ نہ جائے، خوبصورت ہے، اسے کوئی بھی شادی کر لے گا اور تم اکیلے اپنا سہارا بن جاؤ گے۔ وہ چاہتا ہے میں اپنی ساری زندگی اس کے نام کر دوں، ساری زندگی تمہاری ماں بن کر رہے۔ وہ آخری الفاظ تھے جو میرے شوہر امجد نے میرے بارے میں اپنے بیٹے کے دماغ میں کسی زہر کی طرح بھر دیے تھے۔ وہی زہر جب اویس میرے ساتھ ابلتا ہے۔ اس نے کبھی بھی میری عزت ماں کے حصے میں نہیں کی تھی۔ میں بس اس کے باپ کی دوسری بیوی تھی۔ ایک روز میں کچن میں کام کر رہی تھی کہ اچانک میرے دوپٹے پر آگ لگ گئی۔ میں چلاتے ہوئے صحن میں آ گئی۔ جیسے ہی میری چیخ تیز ہوئی، برابر والی چھت پر وہی جوان لڑکا کھڑا ہوا تھا۔ مجھے چلاتے ہوئے دیکھا تو فوراً سے ہی نیچے اتر آیا اور اپنے گھر کی دیوار سے چھلانگ مار کر میرے گھر میں آ گیا۔ اس نے فوراً سے مجھے جلتا ہوا دوپٹہ دور پھینک دیا۔ میں بری طرح سے جل جاتی۔ میں اس وقت بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ اس جوان نے فوراً سے ہی سامنے رسی پر پڑی ہوئی چادر اتار کر مجھے لپیٹ دی۔ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہیں آپ کو کچھ ہوا تو نہیں؟ میں بہت زیادہ روئی ہوئی تھی۔ اچانک اس وقت میرے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، سامنے اویس کھڑا تھا۔ اس وقت اس لڑکے کو میرے پاس دیکھ کر غصے میں میرے پاس آیا، اس لڑکے کا گریبان پکڑا اور اس سے غصے میں پوچھنے لگا، کہنے لگا تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں آنے کی؟ میں نے کہا اویس اس کا گریبان چھوڑ دو، اس لڑکے نے تو میری جان بچائی ہے۔ میرے دوپٹے کو آگ لگ گئی تھی، حالانکہ ابھی صحن میں میرا دوپٹہ جل رہا تھا۔ میری بات سن کر اس نے غصے بھری نظروں سے مجھے دیکھا، کہنے لگا تم چپ رہو، تم سے تو میں بعد میں بات کروں گا۔ اس طرح سے جھوٹی باتوں سے کسی کو بیوقوف بنانا۔ مجھے یہ کہہ کر اس لڑکے کو گریبان سے پکڑتے ہوئے بہت زیادہ مارنے لگا۔ تم جس مقصد کے لیے یہاں آتے ہو نا، وہ کبھی پورا نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے کہا اویس تم غلط سمجھ رہے ہو، یہ لڑکا بالکل بھی ایسا نہیں ہے، تم مجھے کیوں ایسی باتوں میں ذلیل کر رہے ہو؟ میں رونے لگی تھی۔ اس لڑکے نے ایک جھٹکے سے اپنا گریبان اویس سے چھڑانے لگا، کہنے لگا میں انسانیت کے ناطے یہاں آیا تھا، ان کا دوپٹہ جل رہا تھا، ان کو آگ لگ سکتی تھی، میرا کوئی مقصد ہوتا، اپنی گھٹیا سوچ اپنے حد تک رکھو تو صحیح ہوگا۔ اویس اس لڑکے سے کہنے لگا کیوں، یہ تمہاری ماں لگتی ہے، کیوں ماں کا دوپٹہ جل رہا تھا تو جلنے دیتا، کیا تکلیف تھی؟ یہ سن کر میں حیرت سے اویس کی طرف دیکھ رہی تھی، یعنی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میں جیوں یا مروں۔ وہ لڑکا کہنے لگا یہ میری کچھ بھی ہو یا نہیں میں نہیں جانتا، اگر انہیں کچھ بھی نقصان پہنچے گا اور میں نے اگر دیکھ لیا تو میں ضرور انہیں بچانے آؤں گا، تم سے جو ہوتا ہے کر لینا۔ یہ کہنا تھا کہ اویس نے پھر سے اس لڑکے کو بہت زیادہ مارنا شروع کر دیا تھا۔ اس لڑکے نے بھی اس بار اپنا ہاتھ نہیں روکا تھا، دونوں کے غصے سے لال ہو چکے تھے۔ یہ دیکھ کر میں تو اور بھی زیادہ پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ بڑے مشکل سے میں نے دونوں کو پیچھے ہٹایا، اس لڑکے کے آگے ہاتھ جوڑ کر تم جاؤ یہاں سے۔ وہ لڑکا اویس کو دیکھتا دروازے سے باہر چلا گیا۔
یہ دیکھ کر اویس بڑے ہی عجیب نظروں سے میرے پاس آیا، میرے دونوں بازو پکڑ کر مجھے گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے کر گیا۔ اویس مجھے بار بار ایک ہی بات کہنے لگا، تو وہ یہاں سے بلاتی ہو تم اپنے عاشق کو؟ پھر وہ کہنے لگا، جو تم چاہتی ہو میں وہ ہونے نہیں دوں گا، میں تمہارا گلا دبا کر تمہیں مار دوں گا، اسی صحن میں تمہیں دفنا دوں گا، لیکن یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ وہ تو جیسے سارے تمیز بھول گیا تھا۔ اس کے بعد اویس گھر کے باہر تالا لگا کر جانے لگا تھا۔ اس کے برابر کی گھر کی دیوار پر کرنٹ کی تار وائر لگا دی تھی تاکہ کوئی اندر داخل نہ ہو سکے۔ ایک رات جب میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، میرے موبائل پر ایک میسج آیا جس سے کہ میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس میسج میں لکھا ہوا تھا، غسل خانے میں جاؤ اور میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اب تک میں یہی سمجھ رہی تھی شاید یہ میرا وہم ہے، کوئی غسل خانے میں مجھے دیکھتا ہے، لیکن یہ میرا شک وہم نہیں تھا، کوئی شخص تھا۔ میرے دل بیٹھنے لگا تھا۔ میں نے موبائل آف کر کے رکھ دیا، لیکن پھر بھی مجھے پوری رات نیند نہیں آ رہی تھی۔ صبح جب میری نوکرانی آئی تو میں بخار میں پڑی تھی۔ میں نے اس کی منتیں کی وہ ایک رات میرے پاس رک جائے، میں بیمار ہوں، کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے۔ وہ میری بات سن کر مان گئی۔ رات ہوئی تو اویس گھر آنے کا وقت ہو گیا تھا، تو میں نے نوکرانی کو اپنے کمرے میں چھپا لیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اویس کو اس بات کا پتہ چلے کہ گھر میں میرے علاوہ کوئی اور بھی ہے۔ میں نے اویس کو کھانا دیا اور اپنے کمرے میں جاتے ہی کمرے کی لائٹ بند کر دی اور کمرے میں چھپ گئی، کیونکہ کوئی تھا وہی میرے کمرے میں آ کر مجھے جھانک کر دیکھتا تھا۔ غسل خانے میں کوئی کیمرہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی نوکرانی کو چادر اوڑھا اور اسے غسل خانے میں جانے کے لیے کہا۔ میں اپنے کمرے میں پردے کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد یوں ہی ہوا، میرے کمرے کا دروازہ بڑی آہستگی سے کھلا تھا اور وہ میرے کمرے میں داخل ہوا اور اپنے پہلے واش روم کے دروازے سے اندر جھانکنے لگا۔ میں فوراً سے ہی پردے سے باہر نکلی اور پیچھے سے اس شخص کو دبوچ لیا اور شور مچا دیا۔ وہ شخص مجھے اندھیرے میں نظر آ رہا تھا، مگر وہ مجھے اپنے آپ کو چھڑا رہا تھا۔ چور کی آواز سے اویس میرے کمرے میں آ گیا۔ جیسے ہی لائٹ کھولی، نوکرانی بھی غسل خانے سے باہر نکل کر آ گئی۔ میں نے اس آدمی کا شکل دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا پہلا شوہر تھا۔ میری بچپن میں شادی ہوئی تھی، لیکن وہ میری شادی کے بعد مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ پھر معلوم ہوا اس نے کسی اور سے شادی کر لی ہے، پھر مجھے طلاق دے دیا تھا۔ اسے یہاں دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی، تو وہ بتانے لگا اسے ایک دوسری لڑکی پسند آئی تھی، اسی لیے اس نے اس سے شادی کر لی، مجھے بھی طلاق دے دی تھی، لیکن شادی کے چند سال بعد وہ لڑکی مر گئی تھی اور اس شخص نے دوسری شادی نہیں کی۔ اپنے بیٹے کو بھی اکیلا پالا تھا، لیکن اس نے مجھے اپنے گھر کے برابر والے گھر میں دیکھا تو اسے میرے بارے میں معلوم ہوا تو افسوس ہونے لگا۔ وہ مجھے اپنانا چاہتا تھا اور اس معاملے میں کئی بار اویس سے بھی بات کر چکا تھا، لیکن اب اس کا ماننا تھا، اسی لیے اس نے اپنے بیٹے کو ہمارے گھر بھیجتا رہتا تھا۔ لیکن اویس کی اس سے لڑائی ہو گئی تھی۔ جب بھی میں نہانے جاتی تو دروازہ بند ہونے کی آواز سے اس کے کمرے کی واش روم میں جاتی تھی۔ وہ دروازے سے چھلانگ مار کر میرے گھر پر آ جاتا تھا۔ وہ میرے موبائل کو کھول کر اس میں سے میرا نمبر نکالنے لگا تھا کہ وہ مجھ سے بات کر سکے۔ یہ سب سن کر اس شخص نے اویس کی منتیں کی وہ میرے ساتھ ظلم کرے اور وہ میری شادی اس سے کروا دے۔ پہلے تو اویس نہیں مانا، لیکن بعد میں اس نے ہاں کر دی۔ پھر میرے بیٹے اویس نے میرے پہلے شوہر کے ساتھ میری شادی واپس کروا دی۔ میں ابھی بہت زیادہ خوش تھی۔ تو محترم ناظرین، آپ کو کہانی کیسی لگی؟ امید کرتی ہوں آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی۔ تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ میرا بیٹا اویس تو بہت ہی ظالم قسم کا انسان تھا، کیونکہ وہ تو اپنے باپ پر گیا تھا، اسی لیے ہر وقت میرے ساتھ بدتمیزی کرتا رہتا تھا، لیکن میں ہمیشہ اسے اپنا بیٹا سمجھتی تھی۔ لیکن میں نے دوسری شادی کی، اس کے بعد بھی میں اویس کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتی تھی۔ اویس میرا سوتیلا بیٹا تھا، لیکن وہ مجھے بہت ہی زیادہ پیارا تھا۔